قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون خبیر، کہ جو کام تم کرتے ہو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا خبر رکھو، اللہ کو خبر ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ذرا اپنی خبر رکھو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جو اعمال نامہ ہے وہ کھول کر پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو، خود کر لو حساب۔ تو جب آپ کے سامنے، میرے سامنے، ہمارے سامنے اعمال نامہ آ جائے گا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تم بھول جاؤ گے گناہ کر کے، جھوٹ بولا ہے، یہ 2024 کا پورا سال گزر گیا نا، تو 2024 میں ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک نے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ کیا خیال ہے، یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں نے جنوری 2024 میں کیا جھوٹ بولا تھا، فروری 2024 میں کیا جھوٹ بولا تھا، اور مارچ 2024 میں کیا جھوٹ بولا تھا، اور اپریل 2024 میں نے کس کے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا، اور جناب جون 2024 کے اندر میں نے کہاں کوئی حرام طریقے سے پیسہ کمایا تھا، اور جولائی 2024 میں نے کون سا ناجائز کام کیا تھا، اور 2024 میں میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تم بھول گئے ہو، 2024 گزار کے بھول گئے، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بھولا، میرے حساب کتاب میں محفوظ ہے، اور میں بتاؤں گا قیامت کے دن کہ یہ جنوری 2024 کو تم نے یہ کام کیے تھے، اور جنوری کی 2 تاریخ 2024 کو یہ کام کیے تھے، اور جنوری کی 3 تاریخ 2024 کو یہ کام کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اعمال نامہ پیش کر دیں گے آپ کے سامنے، جب رجسٹر کھاتا ہوتا ہے نا، جسے آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں آدمی کے اتنے پیسے لینے ہیں، اتنے دینے، کھاتا آ جاتا ہے تو سب کھل کے آ جاتا ہے نا سامنے۔ کوئی اگر آپ کو کہے نہیں بھائی یہ پیسے میں نے دے دیے تھے، تو آپ اس کو کہتے ہیں نا یار اس میں تو نہیں ہے، کہاں دیے ہیں آپ نے دیے ہوتے تو میں نے لکھے ہوتے۔ آپ سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رجسٹر میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتوں کا جو رجسٹر ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جیسے آج کل فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو فیس بک پر مثلاً آج 30 دسمبر ہے، تو 30 دسمبر 2023 کو جو پوسٹ آپ نے کی ہوگی، فیس بک آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ پچھلے سال اس تاریخ کو آپ نے یہ پوسٹ کی تھی، فیس بک ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ایک پچھلے سال 2023 کی 30 دسمبر کو آپ نے یہ پوسٹ کی تھی، 2023 کی 30 دسمبر کو یہ پوسٹ کی تھی، 2022 کی 30 دسمبر کو یہ پوسٹ کی تھی، 2021 کی 30 دسمبر کو یہ پوسٹ کی تھی، 2020 کی 30 دسمبر کو۔ فیس بک یاد دلاتا ہے نا، وہ سامنے آ جاتی ہے میموریز کہ آپ کے پچھلے 10 سال کی میموریز ہیں یہ، کہ پچھلے 10 سالوں میں 30 دسمبر کو آپ کیا کیا پوسٹنگ کرتے رہیں۔ تو آپ یہ بات بتائیں کہ اگر فیس بک کو یہ سب کچھ یاد ہے تو اللہ کو یاد نہیں ہوگا؟ اللہ کے فرشتوں کے علم میں نہیں ہے؟ جب فیس بک آپ کا ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو یہ جو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کام کے لیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو وہ لکھیں اپنے پاس، تو جب ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہی اسی کام کے لیے ہوئی ہے، تو ان سے کیسے یہ چوک سکتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا جب قیامت کا دن ہوگا
اور انسان کے سامنے اس کے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ اس نے میرا کوئی چھوٹا کام چھوڑا نہ بڑا کام چھوڑا، سب گن کے رکھا ہوا ہے اس میں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ فرماتے ہیں جو عمل کیا ہے وہ حاضر ہوگا، آپ کے سامنے موجود ہوگا. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو ذرا اس کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن میں نہیں، تم خود اپنا حساب کرو، خود بتاؤ تمہیں جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں جانا چاہیے. تو جب آپ حساب کرنے بیٹھیں گے، ہم جب حساب کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ اگر لگے کہ مثال کے طور پر نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، تو انسان کیا فیصلہ کرے گا؟ انسان کو تو یہی لگے گا نا کہ میں نے جنت میں تو میں نہیں جا سکتا جو میرا اعمال نامہ ہے. تو ایک بات اچھے طریقے سے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، یہ جو لمحے ہم گزار رہے ہیں نا، جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں، یہ نوٹ ہو رہا ہے سب. قرآن کریم میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک چوکنا فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے لفظ کا نکلنا ہوتا ہے اور فرشتے کا لکھنا ہوتا ہے. آج کل تو اے آئی کے ذریعے ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے فرشتے کیسے لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لکھتے ہوں گے کیسے. آج تو آپ موبائل میں بولیں وہ لکھ بھی دیتا ہے نا خود ہی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ موبائل میں آپ بولیں وہ لکھا ہوا آ جا. بچے تو آج کل یوٹیوب پہ جو کارٹون تلاش کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا. بچوں کو لکھنا تو نہیں آتا، وہ کہتے ہیں موٹو پتلو، اس پہ لکھتے ہیں اس لکھا ہوا آ جاتا ہے موٹو پتلو. تو یہ موٹو پتلو کیسے لکھا موبائل نے؟ موبائل کے پاس کوئی پین ہے یا آپ نے کوئی ہاتھ سے لکھا ہے؟ آپ نے تو بولا ہے. تو اگر آپ موبائل میں موٹو پتلو بولتے ہیں لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو اگر آپ زبان سے نکالیں گے فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ نہیں لکھوا سکتا؟ کیا انسان کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کی طاقت کی تو کوئی انتہا کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک چوکنا فرشتہ نگران متعین ہے، وہ لکھ لیتا ہے فوراً اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے مت دیا کرو، اس کے بارے میں مت بولا کرو، اس کے بارے میں منہ سے مت پھوٹا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کانوں سے کیا سنا اس کا جواب دینا ہوگا، آنکھوں سے کیا دیکھا اس کا جواب دینا ہوگا، دل میں کیا سوچا اس کا بھی جواب دینا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھ کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ کی خیانت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کوئی نامحرم لڑکی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، تو جب آپ کو لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بڑے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو لگتا ہے یار کسی کی توجہ نہیں، فوراً آپ لڑکی کو دیکھتے ہیں. اتنی تھوڑی دیر کے لیے جتنی تھوڑی دیر میں لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں ہے اتنی دیر میں آپ لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، آنکھ اٹھا کر پھر دوبارہ آنکھ چرا کر پھر اپنی روٹین کی یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے لڑکی کو دیکھا ہی نہیں. تو کیا مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتا چلے گا کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم نے لڑکی کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ تم نے کس لمحے تھوڑی سی نظریں چرا کے لڑکی کو دیکھا ہے، مجھے پتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آنکھ کی خیانت ہے، یہ آنکھ کی خیانت ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے.
تو بھائی جب اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے حالات کو جانتا ہے، تو اللہ سے کیا چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی ارشاد فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون، یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم اذ یبیتون، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب یہ رات کی تنہائیوں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے، میں اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان سے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ تمہیں انسان سے حیا آتی ہے، مجھ سے حیا نہیں آتی. اللہ احق ان تخشا اتخشونہم واللہ احق ان تخشا، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس نے تمہیں اولاد دی، اس نے تمہیں عزت دی، اس نے تمہیں آنکھیں دی، یہ سارا وجود دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ ساری زندگی دی، یہ ہوا، یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے چلا کے دیا. اس سے حیا نہیں آتی، انسان سے حیا آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے، یأتون بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. فیجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ اس کو اڑتی ہوئی راکھ بنا دے گا، غبار بنا دے گا، کوئی حیثیت نہیں. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، قربانی کی، یہ کام کیا، صدقہ دیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، سب کافور، ختم. صحابہ نے پوچھا صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ہمیں کھول کر بتائیں یہ ہے کون؟ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. یہ صحابہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. آج ہم میں سے ہر آدمی کا یہ گمان ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں کوئی، دنیا میں جتنا فساد ہے یہ دوسرے کی وجہ سے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی، مجھ سمیت ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنا فساد ہے وہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کی وجہ سے. ہر آدمی کا یہ گمان ہے. کمپنی کا مالک ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، سارے مزدور غلط ہیں. مزدور جتنے ہیں، مزدور کہتے ہیں ہم سارے ٹھیک ہیں، کمپنی کے مالک سارے کے سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ڈرائیور ہے تو ڈرائیور کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرا سیٹ غلط ہے. سیٹ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ڈرائیور غلط ہے. چھوٹا کہتا ہے میں ٹھیک، بڑا غلط. بڑا کہتا ہے میں ٹھیک، چھوٹا غلط. بیوی کہتی ہے میں ٹھیک، شوہر غلط. شوہر کہتا ہے میں ٹھیک، بیوی غلط. اولاد کہتی ہے میں ٹھیک، والدین غلط. والدین کہتے ہیں میں ٹھیک، اولاد. سارا جو فساد کی جڑ ہے نا وہ یہ ایک بات ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی زبان سے یہ کہتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن دل سے کبھی کوئی نہیں مانتا کہ میں گناہ گار ہوں. بات جب کریں گے میری گناہ گار آنکھوں سے میں نے دیکھا، اپنے گناہ گار کانوں سے میں نے سنا. آپ کو ذرا کوئی گناہ گار بول کے دیکھے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ گناہ گار صاحب کیا حال ہے آپ کا. آپ کو کوئی بولے تو صحیح، آپ پہ جب نحوست آتی ہے آپ کہتے ہیں کالی بلی آگے سے گزری ہے اس لیے نحوست آئی ہے. یہ نہیں کہتے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے نحوست آئی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تو آپ یہ بلی پہ ڈالتے یا اپنی فجر کی نماز پہ ڈالتے؟ یہ بات بھائی، کالی بلی کے گزرنے سے نحوست آتی ہے یا فجر کی نماز چھوڑنے سے نحوست آتی ہے؟ بولیں. تو فجر کی نماز کو یہ کہتا ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے میرا دن منحوس گزرے گا، یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو اگر آپ اتنے گناہ گار ہیں تو اعتراف کریں نا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نحوست آئی ہے. گاہک صبح صبح کسی ریڑھی والے کے ساتھ بحث کرے تو کہتے ہیں بحث نہیں کریں، آپ میرے پہلے گاہک ہیں، میرا سارا دن خراب گزرے گا. تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ گاہک کے بحث کرنے سے تیرا دن خراب گزرے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. گاہک کا اپنے کسی سے وہ خریداری کر رہا ہے، بھاؤ تاؤ، یہ تو شریعت میں اجازت ہے اس کی، اس میں کہاں سے نحوست ہے؟ کالی بلی میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ جھاڑو میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ کتے نے پیچھے سے بھونکا اس میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ کسی نے پیچھے سے آواز دے دی اس میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ لا عدوہ ولا طیرہ، حضور نے فرمایا کوئی بدشگونی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ ہفتہ منحوس ہے، یہ فلاں دن،
کوئی نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے. سارے دن اللہ کے دن ہیں, سارے سال اللہ کے سال ہیں, سارے ہفتے اللہ کے ہفتے ہیں. سفر بھی اللہ نے پیدا کیا, محرم بھی اللہ نے پیدا کیا, سارے مہینے اللہ کے ہیں. کوئی دن منحوس نہیں ہے اسلام میں, اور نہ کوئی چیز منحوس ہے, نہ کوئی جانور منحوس ہے. ہاں نحوست ہے اعمال کے اندر. ایک آدمی حرام کھا رہا ہے اور اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ نہیں کہتا کہ میں رشوت لیتا ہوں, میں حرام خوری کرتا ہوں, میں نے بہن کا میراث میں حق دبایا ہوا ہے, بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, بہن کو میں نے میراث میں حق نہیں دیا, یتیم بھتیجے کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. نحوست اس وجہ سے آئے گی, کالی بلی کی وجہ سے آئے گی. کیا تماشا ہم نے دین کا بنایا ہوا ہے؟ یہ دین ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ کہیں گے یا اللہ مجھ پہ اس وجہ سے نحوست آئی تھی, کالی بلی آگے سے گزر گئی تھی. یہ فارمولے تو وہ ہیں جو دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اللہ کے سامنے کیسے ثابت کریں گے ان فارمولوں کو؟ دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو. یہ خیالی دنیا سے نکلیں. یہ ہوائی جو ہم نے اپنا ایک تصور دین کا بنایا ہوا ہے, اس سے نکلیں. یہ تصورات کام نہیں آئیں گے. اصل دین پر عمل کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہاں گناہ ہو رہا ہے, میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. بیوی اگر یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور شوہر اپنے آپ کو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو گھر ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ بولیں. اگر بیوی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور شوہر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, دونوں ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا, تو گھر بن جائے گا. اور اگر دونوں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. جب نہیں ہوں گے تو گھر چلے گا. تو یہی سارا فساد کی جڑ ہے. ہر آدمی دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے تو حدیث میں حکم ہے, اگر تم سے کوئی رشتہ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو. جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اس کے ساتھ احسان کرو. جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو. جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو. اس کا کیا مطلب؟ تم اس کی پرواہ نہیں کرو کہ وہ اچھا ہے برا ہے, تم کہو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے شریعت کا حکم ہے, میں نے احسان کرنا ہے, میں کروں گا. اس لیے کہ احسان کرنے سے میں ٹھیک ہوں گا, اور میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. اسی لیے شریعت کا یہ حکم ہے. ورنہ شریعت یہ کہتی جو تم پہ ظلم کرے تم اس پہ ظلم کرو. یہ کہتی شریعت کہتی ہے معاف کرو, درگزر کرو, احسان کرو. تو یہ جو جملہ ہے نا اس کو تھوڑا دل میں اتار لیں. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا میں گناہگار ہوں, حقیقت میں بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا شروع کر دیں. آج کے بعد سے کریں گے. جب گناہگار سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق اللہ دے گا نا. جب اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے توبہ کہاں سے کریں گے؟ انسان کہے گا میں کس چیز کی توبہ کروں, میں نے کیا کیا ہے؟ اور جب آپ اپنا احتساب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اعمال نامے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اپنا وزن پہلے کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا وزن کیا جائے. تو وہ جب وزن ہوگا نا, اگر آج اپنا وزن کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کا پلڑا بھاری ہے, تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن اگر آج وزن نہیں کیا اور قیامت کے دن وزن ہو گیا پھر تو ٹھیک کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پہ موت آ جائے, تو پھر تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تھوڑی اور مہلت دے دیتے, فاصدق, میں صدقہ دیتا, واکم من الصالحین, بہت نیک بن جاتا. اللہ فرماتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها,
جب کسی کی موت کا وقت آ جائے پھر میں کسی کو مہلت نہیں دیا کرتا. لن یؤخر اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز کسی کی موت کو میں مؤخر نہیں کرتا، ہرگز اس کو مہلت نہیں دیتا. اذا جاء اجلھا، جب اس کی اجل آ گئی بس پھر کوئی مہلت نہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے خرچ کرو، پہلے عبادت کرو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا نا کہ قیامت کے دن لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ اس کو ختم کر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کھول کر بتائیں کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم جیسے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم تہجد پڑھتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. جب تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام الفاظ بولتے ہیں. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان آئے گا تو تہجد گزار شخص بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا. تہجد کون پڑھتا ہے؟ جو بہت زیادہ نیک آدمی ہوتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے نا. ہم سے تو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شخص جہنم میں جائے گا وہ بہت نیک سمجھا جاتا ہوگا کہ تہجد پڑھتا ہوگا. تو جو آدمی تہجد پڑھتا ہو اور اس کا یہ حال ہوگا تو جو آدمی 5 نمازیں پوری نہ پڑھتا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا اور دوسری طرف تنہائی کے اندر فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر کبھی ڈانس دیکھ رہا ہے، کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی فحش مواد دیکھ رہا ہے، کبھی فحش چیزیں سرچ کر رہا ہے، کبھی جناب لڑکیوں کے ساتھ میسنجر پہ چیٹنگ کر رہا ہے، کبھی نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کبھی ویڈیو کال، کبھی آڈیو کال. یہ ساری چیزیں اس کی فیس بک پہ چل رہی ہیں. فحش مواد دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بیٹی اپنی ماں سے چھپا لے گی، اپنے باپ سے چھپا لے گی، اللہ سے کیسے چھپائے گی؟ بیٹا اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے چھپائے گا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ اگر کوئی شوہر یہ کام کر رہا ہے وہ اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ کوئی استاد اگر دیکھ رہا ہے وہ اپنے شاگردوں سے چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ کوئی پیر صاحب اگر دیکھ رہا ہے وہ اپنے مریدوں سے چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اپنا احتساب کرنا چاہیے. سال جب ختم ہوتا ہے نا، 2024 ختم ہو گیا، ایک وقت تھا کہ 2023 ختم ہوا تھا، 2024 شروع ہو رہا تھا. اب 2024 ختم ہو گیا تو کیا اب ہم 2024 کو واپس لا سکتے ہیں؟ اس کی جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو واپس لا سکتے ہیں؟ تو جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، جو ہم نے اس میں جھوٹ بولا، جو ہم نے اس میں رشوت لی، جو ہم نے حرام کھایا، جو بہن کا حق دبایا، جو ظلم کیا، جو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، جو فراڈ کیا، جو دھوکہ دیا، جو 2 نمبری کی، جو ملاوٹ کی، جو ہم نے غلط طریقے سے کمایا، وہ ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہمیں. اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا، مجھے یاد ہے. اللہ کو یاد ہے، گزر گیا نا، مزے کر لیے، عیش کر لیا، تفریح کر لی، جو حرام کھانا تھا ملاوٹ کر لیا، ختم، گزر گئے 2024، مزے ختم ہو گئے نا. اب اللہ کے پاس تو محفوظ ہے. اب تو پھر زندگی ہے نا، تو ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. تو توبہ کا موقع ہے ہمارے پاس، رجوع کا موقع ہے کہ اس سے رجوع کریں. یہ ایک دن زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی، اسی چکر میں کہ نہیں ایک طرف کسی کو کہیں تو کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور دوسری طرف کسی کو کہیں بھائی یہ کام کریں، کہتے ہیں یار بڑی زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے. کیا بات ٹھیک ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ، پل بھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھ لو، بھائی جھوٹ نہیں بولو، توبہ کر لو، کہتے ہیں یار بڑی لمبی زندگی پڑی ہے کر لیں گے توبہ. تو آپ کی پہلی والی بات ٹھیک ہے یا دوسری والی ٹھیک ہے؟ یا دونوں ٹھیک ہیں؟ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا تو آپ یہ کہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، یا یہ کہیں کہ لمبی زندگی پڑی ہے. کون سی بات ٹھیک ہے ان میں سے؟ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے باپ مرے گا پھر بیٹا مرے گا. بیٹا پہلے بھی مر جاتا ہے باپ سے. 40 سال والا پہلے اور 60 سال والا بعد میں بھی مرتا ہے. کوئی ترتیب نہیں ہے جانے کی کہ جوان نہیں مرے گا بوڑھا مرے گا، بچہ نہیں مرے گا جوان مرے گا. کوئی ترتیب نہیں. بچے بھی مرتے ہیں، بچیاں بھی مرتی ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، مرد بھی مرتے ہیں، اور سب مرتے ہیں. جو اللہ کی ترتیب ہے اس ترتیب سے جا رہے ہیں سب. تو اسلام ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں جانا، بچوں کی. اسلام نے تو ہر چیز کی ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، لیکن ایک لمیٹیشن رکھی ہے، باؤنڈری رکھی ہے کہ یار ان حدود کو کراس مت کرو. بس اتنا ہم سے نہیں ہوتا. بھائی ہمارے ساتھ اگر کوئی آپ کو 10,000 روپے قرض دے دے آپ کو مشکل حالت میں، اور پھر آپ کو اگلے سال پھر ضرورت پڑے، پھر وہ آپ کو 20,000 روپے قرض دے دے، پھر آپ کو ضرورت پڑے پھر وہ 50,000 روپے قرض دے دے، آپ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ اس بندے کا خیال رکھنا، اس میرا بہت بڑا محسن ہے. ایسا کرتے ہی نہیں کرتے کہ یار مجھے 1 سال ضرورت پڑی اس نے پیسے دیے، دوسرے سال ضرورت پڑی پیسے دیے، تیسری دفعہ یہ مسئلہ تھا 50,000 روپے دیے. مر جانا اس کا احسان نہیں بھلانا. ایسا کرتے نہیں کرتے. تو یہ کام ہم اللہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے 50,000 روپے دیے اس نے ہم پہ زیادہ احسان کیا یا اللہ نے ہم پہ زیادہ احسان کیا؟ تو جب اللہ نے زیادہ احسان کیا، اپنے بچوں کو یہ کہہ کے کیوں نہیں جاتے کہ مر جانا لیکن اللہ کی عبادت کبھی نہیں چھوڑنا، مر جانا لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑنا، مر جانا لیکن سود کبھی مت کھانا، مر جانا لیکن حرام رشوت خوری حرام خوری کبھی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ہم پہ اتنے احسانات کیے ہیں. یہ سانس جو میری چل رہی ہے اللہ چلا رہا ہے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے اللہ دھڑکا رہا ہے، یہ جو میرے پھیپڑے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ تو احسان ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہمارے ساتھ؟ تو اللہ تو یہی فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میں نے تو تمہارے ساتھ احسان کیا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں. یہ زندگی یہ ایک بلبلہ ہے، یہ اسی طرح گزر جائے گا. کتنے لوگ آئے دنیا میں 30 دسمبر 2024 ہے، تو 30 دسمبر 2023 کو کتنے لوگ موجود ہوں گے جو آج موجود نہیں ہیں قبروں میں، اور ایسے لوگ جنہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم 2024 میں مریں گے. ہو سکتا ہے اگلے سال 30 دسمبر 2025 میں ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ 2025 تو بہت آگے کی بات ہے، ایک لمحہ آگے کی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس، کل کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم میرے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش میں برساتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کسی کو نہیں پتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں کسی بھی جنگل میں کسی بھی جنگل کے کسی بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے میں جانتا ہوں. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں کے اندر، زمین کی تہ کے اندر کوئی ایک دانہ ایک ذرہ میرے علم میں ہے. یہ زمین کے اوپر ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ تمہاری دنیا میں اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کیا کریں گے، ہم کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کل میرا دل اسی طریقے سے کام کر رہا ہوگا جیسے ابھی کر رہا ہے، میرے پھیپڑے کل اسی طرح کام کر رہے ہوں گے جیسے ابھی کر رہے ہیں.
کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ حقیقت ہم بھول جاتے ہیں. بار بار اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور طرح طرح یاد دلاتا ہے. یہ جو انسان پر بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ یاد کر لو موت کو. علماء نے لکھا ہے جب داڑھی میں سفید بال لگ جائیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے. وجاءکم النذیر، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. وہ ڈرانے والا کیا ہے؟ سفید بال بھی نذیر ہے. سفید بال آ گئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے کہ اب ڈر جاؤ. آپ کی اولاد ہو گئی اب ڈر جاؤ، آپ کے پوتے ہو گئے اب ڈر جاؤ، آپ کے نواسے ہو گئے اب ڈر جاؤ، آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی اب ڈر جاؤ، بیٹی کی شادی ہو گئی اب ڈر جاؤ. اور کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ جب سال ختم ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہلے پہ دہلا. ہمارے ہاں جب سال ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب سال ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں نا، سلینسر نکال کے موٹر سائیکل کا اور ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ون ویلنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ؟ ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. پٹاخے، فائرنگ. بحریہ ٹاؤن میں تو ایک تماشا لگا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، سارا ایک امٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ بحریہ ٹاؤن میں آتش بازی کا بڑا مظاہرہ ہوگا. اگلے دن جب خبریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دبئی نے آتش بازی کے مظاہرے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ایک طرف اپنے اعمال دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، اپنی حرکتیں دیکھیں، امت مسلمہ کی مجموعی حالت دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، غزہ کے حالات دیکھیں، ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. دوسری طرف اپنی بے وقوفیاں دیکھیں. مطلب اس کو آدمی کیا ٹائٹل دے سکتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے آپ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ کیا تک بنتا ہے اس کا؟ انسان جب دین کو چھوڑتا ہے نا تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. فطرت مسخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگتی ہے. جیسے آدمی چرس پیتا ہے نا، جب چرسی ہوتا ہے نا، جو ہیروئنچی ہوتا ہے، ہیروئنچی کے سامنے آپ دودھ کا پیالہ رکھیں اور ہیروئن رکھیں، وہ کیا لے گا؟ دودھ لے گا یا ہیروئن لے گا؟ ہیروئن لے گا نا. تو ہیروئن اچھی چیز ہے یا دودھ اچھی چیز ہے؟ دودھ اچھی چیز ہے نا. تو وہ ہیروئن کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے. جب نشے کا عادی ہوتا ہے تو فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ مسخ. اچھی چیز اس کو بری لگتی ہے، بری چیز کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. ہماری فطرت جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی فطرت بھی مسخ ہو جاتی ہے. جس طرح ہیروئنچی کو ہیروئن اچھا لگتا ہے، دودھ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح گناہوں کی عادت ہونے کی وجہ سے گناہوں کے کام اچھے لگتے ہیں، نیکیوں کے کام اچھے. گناہوں میں مزہ آتا ہے، نیکیوں میں مزہ. اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کی مثال اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پہ گرا دیا گیا ہو، اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے یوں کر کے اڑا دی. ناک پہ مکھی بیٹھے تو آدمی کتنی اہمیت دیتا ہے اس کو؟ وہ اہمیت دیتا ہے؟ ناک پہ مکھی بیٹھی، باتوں باتوں میں ایسے کر دیتا ہے، بس ختم. ہم سے جب گناہ ہوتا ہے یہی ہے، بس تھوڑا سا یوں کر دیا، ختم. تو ایک طرف انسان اپنے اعمال دیکھے، پھر امت مسلمہ کی مجموعی حالت دیکھے، دوسری طرف یہ پٹاخے دیکھیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو نوجوان بے وقوف اس طرح کی ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور شپاٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب عجیب قسم کے بال بنائے ہوئے ہیں، عجیب قسم کا اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، اور سلینسر نکالے ہوئے ہیں، اور کبھی بائک ادھر گھما رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں کوئی ہیرو لگ رہا ہوں. لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے یار یہ اس کو کوئی جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ کوئی ایوارڈ اس کو ملنا چاہیے. لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ کس کی اولاد ہے یار، یہ کیا معاشرے میں آپ لے کر آئے ہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں، لوگ بول رہے ہوں گے کہ ہیرو آ گیا. اور جو پاس میں گاڑیوں میں گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اپنے دماغ میں اس کے یہ چل رہا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. ایسے ہی خواہ مخواہ یہ دنیا میں ترقی لوگ ون ویلنگ سے کرتے ہیں. امریکہ نے اس لیے ترقی کی ہے، وہاں لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں. امریکہ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، سائنس میں ترقی کی ہے. تو آپ بھی پڑھائی میں ترقی کریں نا، سائنس پڑھیں نا، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں نا. آپ بھی دنیا میں سپر پاور بننے کی کوشش کریں نا.
دنیا کے اندر اپنی معیشت کو مضبوط کریں تو معیشت ون ولنگ سے مضبوط ہوتی ہے، معیشت پٹاخے پھوڑنے سے مضبوط ہوتی ہے، معیشت 31 دسمبر کی رات کو ہوائی فائرنگ کرنے سے، آتش بازی کا مظاہرہ کرنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ جب قربانی کے دن آتے ہیں، ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اس قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کی شادی کروا دیتے، کوئی واٹر کولر لگوا دیتے۔ یہ جب آتش بازی ہوتی ہے پھر ان کو یاد نہیں آتا کہ اس آتش بازی کے پیسے سے واٹر کولر لگوا دو۔ یہ جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، وہ جو پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس سے کسی یتیم بچی کی شادی کرا دو۔ اس وقت یاد نہیں آتا، یہ کب یاد آتا ہے؟ جب قربانی کے دن آتے ہیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی سے بہتر ہے کسی یتیم کی شادی کروا دیں۔ تو یہ آتش بازی پہ کیوں اس طرح کے بیانات نہیں دیتے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو زوال کا شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس امت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سے امتیں تباہ ہوتی ہیں۔ فلسطین میں بچے سردی کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کے خیمے ہواؤں کی وجہ سے اکھڑ رہے ہیں، بارش میں ان کے خیمے غرق ہو گئے، برف باری میں وہ سانس نہیں لے پا رہے۔ آخری ہسپتال تھا کمال عدوان فلسطین غزہ کے اندر، اس کو تباہ کر دیا گیا، مریضوں کو مارا گیا، زخمیوں کو مارا گیا، کیا کچھ ظلم و ستم ان پہ نہیں کیا گیا۔ اور ادھر ہمارے مسلمانوں کو پٹاخے پھوڑنے سے فرصت نہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی قوم کا کوئی زوال ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں میت پڑی ہوئی ہے اور آپ پاس میں ڈرم بجا رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں لوگ جناب زخمی پڑے ہوئے ہیں، سردی کی شدت سے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ شعور دیا ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اور ہمارے نوجوانوں کو خود اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم اس قوم کے فرد ہیں۔ امریکہ جب مارتا ہے نا تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ہے، مارو بس۔ ورنہ فلسطین کے انسان اور امریکہ کے انسانوں میں کوئی فرق ہے؟ فلسطین کے انسان بھی انسان ہیں، فلسطین کے بچے بھی بچے ہیں، فلسطین کی عورتیں بھی عورتیں ہیں، اور امریکہ کی عورتیں بھی۔ امریکہ کے بچوں کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں جو آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کسی ایک بچے کے ساتھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کسی امریکی بچے کو اس طرح مار کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماریں، لیکن اگر آپ ماریں گے تو آپ کو چھوڑیں گے وہ؟ تو مسلمان کا خون بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے، تو ہمیں کون سی پرواہ ہے؟ ہمیں پرواہ ہوتی تو ہم یہ حرکتیں کرتے۔ ہم یہ کہتے کہ بھائی یہ جو پٹاخے پھوڑنے پہ میں نے جتنے پیسے لگانے، یہ میں غزہ کے مجاہدین کے فنڈ میں ڈال دیتا ہوں، یہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے میں نے یہ 100 روپے کے پٹاخے پھوڑنے تھے، یہ 100 روپے فلسطین فنڈ میں ڈال دو۔ یہ شعور، اس کا مطلب آپ میں شعور ہے، آپ سوچتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں، اس کا مطلب آپ سوچتے نہیں، ہے بھیڑ چال ہے کہ آپ کو کوئی کسی بھی طرف لے کے چلے، آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ آتش بازی کے مظاہروں میں ریکارڈ قائم کریں، مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے ریکارڈ قائم کریں۔ دنیا یہ کہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ دبئی ہے، یہ فلاں اسلامی ملک ہے، یہ سعودیہ ہے، ان سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ مضبوط معیشت دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ ایٹم بم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ مسلمان قوم کی ترقی کی علامت ہے۔ تو یہ احتساب کا وقت ہے، اپنا احتساب کریں، خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک معاشرتی فرد، جیسے آپ ایک شوہر ہیں، ایک والد ہیں، ایک بیٹے ہیں، میں کیسا بیٹا ہوں، میں کیسا والد ہوں، میں کیسا شوہر ہوں، میں کیسا بھتیجا ہوں، میں کیسا بھانجا ہوں، میں کیسا پڑوسی ہوں، میں کیسا مزدور ہوں، میں کیسا ملازم ہوں، میں کیسا بزنس مین ہوں۔ اپنے آپ کو ذرا جج کریں، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، پھر اپنے آپ کو ذرا نمبر دیں کہ آپ کے 100 میں سے کتنے 10 نمبر ہیں، 20 نمبر ہیں، 30 نمبر ہیں۔ 51 نمبر والا جنت میں جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کوئی 90% نیک ہیں۔ جو جنت میں جائے گا وہ کتنے فیصد ہوگا؟ 51% والا۔ تو ہم 51 نہیں، ہم 10 پہ بھی نہیں ہوں گے جب آپ اپنا احتساب کریں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 70-80 تو میں ہوں ویسے بھی، بس 20-30 کا فرق ہوگا۔ 20-30 کا فرق نہیں ہے، آپ اگر 50 بھی ہو گئے نا، ایک بھی اوپر کر دیا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ 20-30 کی بات نہیں ہے، پورا سسٹم ہی خراب ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ دین کو مذاق نہ سمجھیں، یہ قیامت کے دن
اور یہ قبر میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. کسی کا حق دبایا, حق دے دیں اس کو. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا دے دیں, چھوڑیں. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا مت بنائیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں. کیوں دشمن ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو حرام کمانے پہ مجبور کرتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے مجھے یہ چاہیے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ حرام کمائیں گے. یہ حرام آپ نے کیوں کمایا؟ بیوی کی وجہ سے. تو وہ بیوی آپ کی دوست ہے, دشمن ہے؟ وہ دشمن ہے, وہ آپ کو جہنم میں جھونک رہی ہے. اپنا احتساب کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء کندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا میں کسی بھی چیز پر اتنا پچھتاوا نہیں ہوا جتنا پچھتاوا مجھے اس دن پر ہوا ہے جس کا سورج غروب ہو گیا, جس نے میری زندگی میں ایک دن کم کر دیا اور میرے عمل میں کچھ اضافہ نہیں کیا. اس دن سے زیادہ مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں ہوا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك, اے ابن آدم تو دنوں کا نام ہے, جب تیرا ایک دن چلا گیا اس کا مطلب تیرا کچھ حصہ چلا گیا. تو دنوں کا مجموعہ ہے. مثلا تمہاری زندگی میں 1000 دن ہیں یا 2000 دن ہیں یا 3000 دن ہیں, تو جب اس میں سے 1000 دن چلے گئے مطلب آپ کا ایک حصہ چلا گیا. انما انت ایام, تم دنوں کا نام ہو. فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. صحابہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, حضرت حسن بصری تابعی ہیں, بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں, فرمایا کرتے تھے ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا منکم علی دراہمکم و دنانیرکم. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کی نظر میں ان کے وقت کی قیمت اس سے زیادہ تھی جتنی تمہاری نظر میں درہم و دینار کی قیمت. تمہاری نظر میں درہم و دینار کی جتنی قیمت ہے, صحابہ کے دلوں میں اس سے زیادہ وقت کی قیمت تھی. ہمارے ہاں سب سے سستی چیز وقت ہے. تو یہ وقت اتنی, حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت دنیا دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. الصحہ نمبر 1 صحت, الفراغ نمبر 2 فرصت کا وقت. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. ابھی ہماری ٹانگیں کام کر رہی ہیں نا, ہم چلتے پھرتے ہیں, کوئی گھٹنوں میں درد نہیں ہو رہا, پتہ نہیں ہے. جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے یار پہلے گھٹنوں میں درد نہیں تھا, اب درد ہو رہا ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ایک نعمت تھی. نظر کمزور ہوتی ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ یار اب قریب کا پڑھا نہیں جا رہا, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو پڑھنا, یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ بغیر چشمے کے میں پڑھ لیتا تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ جب کسی کا کوئی دل کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت تھی. یہ جو ہم آنکھیں ایسی پلکیں جھپکاتے ہیں نا, آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے, صرف اگر یہ کام چھوڑ دیں نا کہ یہ بند اور کھلے نہیں, انسان نابینا ہو جاتا ہے. صرف یہ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جن لوگوں کو اس کی بیماری ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, جب تھوڑی دیر کے لیے مثلاً یوں ہی ہے, وہ طاقت ختم ہو گئی اس میں, تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھولیں گے, یہاں کوئی ایسی چیز ہوگی چپکے اس سے تھوڑی دیر کے لیے, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس کو نیچے کریں گے, پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو اوپر کریں گے, پھر تھوڑی دیر بعد. تو اگر آپ یہی کام کرنا شروع کر دیں اور کسی کام کے رہیں گے؟ اگر صرف یہی بند ہو جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو یوں کرنا پڑے گا, تو آپ کے دونوں ہاتھ اگر یہاں مصروف ہو جائیں, باقی کیا کریں گے ان دونوں ہاتھوں سے؟ ان دونوں ہاتھوں سے کچھ اور کر سکتے ہیں؟ تو یہ جب نہیں ہلیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کسی ایک انگلی میں کہیں تھوڑا سا کوئی انگلی ہل جائے نا, تھوڑی سی
کہیں دروازے میں آ جائے، کہیں تھوڑی سی انگلی کہیں ٹیڑھی ویڑھی ہو جائے، موچ آ جائے پاؤں میں، تو پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا. تو اس سے پہلے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ گھٹنے کام کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کل سلامہ من الناس، انسان کے جتنے جوڑ ہیں 360 جوڑ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر جوڑ کا صدقہ تم پہ لازم ہے، ہر جوڑ کا شکر تم پہ لازم ہے. تو 360 مرتبہ اگر انسان دن میں 360 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ شکر صرف 360 جوڑوں کا ادا ہوگا. کتنی مرتبہ اگر شکر ادا کرے؟ 360 جوڑ ہے انسان. یہ ایک جوڑ ہے، یہ دوسرا جوڑ ہے، یہ تیسرا جوڑ ہے، یہ چوتھا جوڑ ہے، پانچواں جوڑ ہے، چھٹا جوڑ ہے. یہ سارے جوڑ ہیں، ان میں سے کوئی ایک جوڑ کام چھوڑ دے پتہ چل جائے گا. تو اس جوڑ کا الگ شکر ہے نہیں، اس جوڑ کا الگ شکر بنتا ہے نہیں بنتا. اور اس جوڑ کا، اور اس جوڑ کا، اور پھر اس جوڑ کا، اور پھر اس جوڑ کا، اور پھر اس جوڑ کا، پھر یہ جوڑ، پھر یہ جوڑ، اس کا الگ شکر بنتا ہے نہیں بنتا. کیا ہم نے دن میں کبھی زندگی میں 360 مرتبہ شکر ادا کیا ہے؟ تو نیک کس چیز کے ہوئے ہم؟ وہ جو لازم کام ہے وہ نہیں کیا ہم نے، تو نیک کس چیز کے ہوئے؟ جو ڈیو پروسیس، جو ڈیو کام ہے وہ نہیں کر پا رہے ہم. تو حدیث میں آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت لوگ دھوکے میں ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت، وقت. جب تک آپ کے پاس وقت ہے، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، پھر اس کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کاش میری کمر میں درد نہ ہوتا، میں زمین پہ سر لگا کے سجدہ کرتا. قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کریں. یوم یدعون الی السجود، ان کو سجدے کا کہا جائے گا. فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی. تو آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی، آپ زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ زمین پہ سر رکھ کے اللہ کے سامنے سر جھکا کے سجدہ کر سکتے ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں. حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت اور اپنے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یہ غنیمت ہے ہمارے پاس، بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک کام جو کرنے کا ہے، جو سیکھنے کا ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہم جو پچھلی زندگی گزر چکی اس پہ ہم توبہ کریں کہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہوا، جو گناہ ہوئے میں اس پہ توبہ کرتا ہوں. یہ کوشش کریں اپنی نمازوں کا حساب نکالیں. مجھ سے 2024 میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، فجر کی کتنی یاد نہیں آ رہا، ایک اندازہ لگا لیں، تخمینہ لگا لیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. وہ لکھیں اپنے پاس، اور آج سے عزم کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کرنی. اگر خدا نخواستہ قضا ہو گئی تو اسی دن اس کو پڑھ لینا ہے. کسی دن اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں، آنکھ دیر سے کھلی، تو یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ میں نے اسی دن وہ قضا اسی دن نمٹا دینی ہے، اگلے دن پہ نہیں چھوڑنی. اس کا ارادہ کرتے ہیں. دوسری یہ نیت کریں جتنے گناہ ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنائیں. جھوٹ ہے، حرام کھانا ہے، ملاوٹ ہے، 2 نمبری ہے، رشوت ہے، سود ہے، فراڈ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. ذرا اپنے آپ کو نا ہفتے میں 2 ہفتے میں کبھی چیک کیا کریں، یا روزانہ کی بنیاد پہ سونے سے پہلے تھوڑے اپنا ذہن لڑایا کریں. اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، آپ کو سکون ملے گا، روحانی طور پر آپ مطمئن ہوں گے کہ آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے اس سے توبہ کریں. آج میں نے کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا، فراڈ کیا تو اس کے پیسے واپس کریں. کسی سے رشوت تو نہیں لی، اگر لیے تو اس کو اپنے آپ کو بار بار سوچیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن تمہیں اعمال نامہ پڑھوایا جائے گا، تو آج پڑھ لیں اپنا اعمال نامہ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ہمارے ہاں اس چیز پہ بڑا لوگوں کا زور ہوتا ہے کہ جناب 2025 میں کیا ہوگا، 2025 کیسا گزرے گا. نجومی اپنی ایک نجومیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کاہن اپنی خبریں دے رہے ہوتے ہیں 2025 میں یہ ہو جائے گا، فلاں کا تختہ الٹ جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں وہ ہو جائے گا. اور جو کرنے کے کام ہیں ان پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا.
تو یہ جو نجومیوں کے چکر ہے نا کہ 2025 میں یہ ہو جائے گا، غیب کی خبریں فلاں فلاں، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی۔ حدیث میں آتا ہے من اتی عرافا وصدقہ بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد، جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں تم یہ بات ٹھیک کر رہے ہو، آپ نے فرمایا وہ قرآن کا منکر ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوا ہے، قد کفر بما نزل علی محمد۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ہم جناب فال تلاش کر رہے ہیں، طوطے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا 20 روپے لے کے آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اس کو اپنی قسمت کا حال پتا ہوتا تو سڑک پہ بیٹھ کے فال نکالتا 20 روپے کا۔ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہوگی، آپ کی شادی نہیں ہوگی، خود اس کی پتہ نہیں ہوئی بھی یا نہیں ہوئی بھی۔ یہ ساری وہمی اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اور دین کے نام پہ، اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا یہ کام کر لو، تھوڑا سا یہ کام کر لو، تھوڑا سا یہ کر لو۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا بجلی گر صاحب تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ دینی تھی، مثال کے طور پر کوئی اس کی زکوٰۃ تھی کوئی 50,000 روپے۔ اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ 50,000 روپے میں کیسے دوں، تو اس نے یہ کیا کہ گندم کا ایک بڑا سا ٹوکرا لیا اور اس کے اندر نا 50,000 روپے اندر چھپا دیے، اور امام صاحب کے پاس گیا کہ امام صاحب یہ عشر ہے، یہ مثلاً 10 کلو گندم ہے تو آپ یہ میں عشر لایا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ تو کہا کہ یہ 10 کلو گندم کتنے کی ہوگی؟ 1,000 روپے کی ہوگی۔ تو ایسا کرو یا آپ مجھے 1,000 روپے کی بیچ دو۔ امام نے کہا ٹھیک ہے لے لو، آپ 1,000 روپے دے دو، گندم آپ لے جاؤ۔ تو وہ واپس میں آتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خلیمم ورثہ ملامم ورثہ، کہ میں نے مولوی کو بھی پہنچا دیا، اللہ کو بھی پہنچا دیا، اللہ کو بھی پہنچا دیا اور مولوی کو بھی پہنچا دیا۔ تو کیا اللہ کو پہنچا دیا اس نے؟ اللہ کو دھوکہ دے دیا اس نے کہ 50,000 روپے بھی بچ گئے، 1,000 روپے میں 50,000 روپے آ گئے، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو اللہ کے ساتھ سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تو آئندہ سال کے لیے ابھی سے سوچیں کہ اگر میں آج تک ایک اچھا والد نہیں تھا تو 2025 میں ایک اچھا والد بنوں گا۔ آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں، آپ کا مقابلہ اپنے ماضی سے ہے۔ آپ مقابلہ اوروں سے نہیں کریں میں اس سے اچھا بنوں گا، میں اس سے، اپنے سے کریں کہ میرا کل جیسے تھا میرا آئندہ کل اس سے بہتر ہوگا۔ میں کل جیسا والد تھا، آئندہ کل میں اس سے بہتر والد بنوں گا۔ میں کل جیسا بیٹا تھا، آئندہ کل میں اس سے بہتر بیٹا بنوں گا۔ میں کل جیسا شوہر تھا، آئندہ کل میں اس سے بہتر شوہر بنوں گا۔ میں کل جیسا پڑوسی تھا، آئندہ کل میں اس سے بہتر پڑوسی بنوں گا۔ تو کل میری جو حیثیت تھی، کل میں جس طریقے سے کماتا تھا، آج میں اس سے بہتر طریقے سے کماؤں گا۔ اپنے کل سے اپنے آئندہ کے کل کا مقابلہ کریں۔ آپ کا مقابلہ آپ کے ماضی سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ تو ماضی کو اس حد تک یاد کرنا کہ اس پہ انسان کو ندامت ہو، توبہ کی توفیق ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہ ضروری ہے۔ اور ماضی میں اس طریقے سے کھو جانا کہ انسان اسی میں لگا رہے کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں، اسی میں لگا ہوا ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گاڑی میں جو بیک مرر لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں لگا ہوتا ہے نا بیک مرر، پیچھے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے کیا ہے، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس میں دیکھ کے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتے رہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ 24 گھنٹے اسی بیک مرر میں دیکھتے۔ اگر مستقل اسی میں دیکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا نا۔ آپ کا کام ہے آپ آگے دیکھیں، ہاں کبھی کبھی بیک مرر میں دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی ڈائریکشن سیٹ رہے۔ آپ نے ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائیں، ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائیں۔ بیک مرر کو دیکھتے رہیں لیکن فوکس بیک مرر پہ، فوکس اپنا سامنے رکھیں، فوکس اپنے مستقبل پہ کریں کہ مستقبل کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ ماضی وہ ہے جو ہاتھ سے نکل گیا، مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، ابھی کا جو وقت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔